السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور کل ایپیسوڈ نہیں آئی، اس کی وجہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک ٹارگیٹ کو مکمل نہیں کیا ہے۔ تو بار بار کہتے ہم لوگ اچھے بھی نہیں لگتے کہ ٹارگیٹ کو مکمل کریں۔ اب ٹارگیٹ مکمل کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ دل رقصم ایپیسوڈ 27 بائی صالحہ اقبال۔ براق مالا کے لبوں تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے زور سے دروازے کو لات مار کے کھولنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، جو فوراً سے اسے مالا سے دور کرتی ہے۔ دروازے کے باہر کون تھا؟ جس نے لات ماری، یہ اسے نہیں پتا تھا۔ مالا سے جیسے ہی دور ہوتا ہے، براق فوراً سے دروازے کی جانب دیکھنے لگتا ہے، پر اس کی نظر میں کوئی وجود نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے باہر؟ براق زور سے بلند آواز میں پوچھتا ہے، پر اسے اس کے سوال کا جواب نہیں ملتا ہے۔ براق جیسے دور ہوتا ہے، مالا جلدی سے پھر اس سے دور ہوتی دیوار سے جا لگتی ہے۔ مالا پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے براق قید خانے کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ براق کچھ قدم دروازے کی طرف اٹھاتا ہی ہے کہ دروازے کے باہر کھڑے شخص کا زمین پر دکھتا سایہ اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے، جسے دیکھ اس کے قدم رک جاتے ہیں، سانسیں، دھڑکنیں اسی پل تیز ہو جاتی ہیں۔ براق جلدی سے گردن موڑے پیچھے کی جانب دیکھتا ہے، جہاں مالا زمین پر بیٹھی اپنے آپ کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ مالا کی حالت دیکھتے ہی براق ڈرے ہوئے انداز میں جلدی سے زمین پر گری اپنی شرٹ کے پاس جاتا ہے، شرٹ زمین سے اٹھاتا ہے، اسے پہنتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس نے صرف شرٹ پہنی ہی تھی کہ دروازے کے باہر کھڑا شخص قید خانے کے اندر داخل ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے براق کے ہاتھ پیر، اس کی سانسیں، دھڑکنیں سب رک جاتی ہیں۔ شیڈو سر، آپ یہاں؟ میں اپنا کام ختم کر کے آنے ہی لگا تھا واپس، آپ کیوں آ گئے؟ میں آ جاتا خود ہی۔ براق بوکھلائے ہوئے لہجے میں اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی مڑ کر اپنے پیچھے دیوار سے لگی مالا کی طرف دیکھتا ہے۔ جو دوبارہ زمین پر بیٹھے، اپنا سر اپنے گھٹنوں سے ٹکائے، اپنی ٹانگوں کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھے مالا اپنے وجود کو اپنے آپ میں چھپانے لگتی ہے، پر اس کے بلک بلک کے رونے کی اور سبکیاں لینے کی آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگتی ہیں، جسے سنتے ہوئے عارش اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے براق کو دیکھتا ہے، جس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے عارش کو دیکھتے ہوئے۔ مجھے لگا تھا میرے آنے کی ضرورت ہے یہاں، اس لیے آیا ہوں، عارش کہتے ہوئے قید خانے میں داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظریں براق کے سینے کی طرف جاتی ہیں، جسے وہ شرٹ سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ کرنے کے لیے، پھر؟ شیڈو زمین پر بیٹھی بکھری حالت میں مالا کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، وہ سر، میں نے سوچا یہ مرنے ہی جا رہی ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا۔ عارش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کرتا ہے، پر عارش کی آنکھوں کو سرخ ہوتا دیکھ وہ اپنے لفظوں پر لگام لگا لیتا ہے۔ تھوڑا سا کیا؟
عارش اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی آواز بھاری بھرکم تھی، جو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مالا کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جسے سنتے ہوئے مالا کے رونے کی آوازیں اور بلند آواز میں کمرے میں گونجنے لگتی ہے۔ مالا کے رونے کی آوازیں سنتے ہی اور اس کے دماغ کی رگیں تن رہی تھیں۔ اس کا غصہ اس کے چہرے پر صاف واضح ہو رہا تھا، جسے اس وقت صرف اور صرف براق دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا ہے عارش اپنی باتوں کا، اپنے اصولوں کا کتنا پکا ہے۔ وہ جس بات کے لیے منع کر دے، وہ بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ اس کی بات کو رد کرنا یا اس کے بات کو ماننے سے انکار کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ سر، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں ابھی کام ختم کر دوں گا۔ آپ فکر مت کریں، اب مجھے کچھ نہیں کرتا، بس اپنا کام مکمل کروں گا۔ بس تھوڑا سا وقت دے دیں مجھے۔ براق اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہتا ہے، تم جانتے ہو میں موقع صرف ایک بار دیتا ہوں، تمہیں دے چکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب میں تمہیں کسی بھی چیز کی اجازت دوں گا، یہاں تک کہ تمہیں سانس لینے کی اجازت دوں گا؟ عارش اپنی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے چند قدم براق کی طرف اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتا ہے، اور اس کی بات پر براق اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے عارش کی بات نہ ماننے پر۔ سوری سر، جانتا ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ احتیاط کروں گا، اس بار معاف کر دیں مجھے، براق کہتا ہے۔ عارش اپنی آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دیا ایک اور موقع، میری آنکھوں کے سامنے اگلے 1 منٹ کے اندر اندر اس کا کام تمام کرو، معاف کر دوں گا۔ عارش کہتا ہے اور کہتے ہوئے کمرے میں موجود دیوار کے ساتھ لگے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے۔ ٹیبل پہ پڑا موبائل وہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مالا پر روشنی ڈالتا ہے اور براق کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کا کہتا ہے۔ براق کو عارش کی بات پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا تھا، اس لیے، لیکن براق پھر بھی یقین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے عارش کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اس کے پاس ٹیبل پر پڑے ہتھیاروں میں سے ایک چاقو اٹھاتا ہے، ایک لمبا تیز نوکیلا چاقو، جس کے ایک وار پر سامنے والا اسی پل اپنی سانسیں کھو بیٹھتا ہے۔ براق ٹیبل سے چاقو اٹھائے ایک نظر حیرانگی سے عارش کو دیکھتا ہے اور پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی نظریں مالا پر جماتا ہے۔ اسے روتا دیکھ براق سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے اور مالا کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ اٹھو لڑکی، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے تمہارا، براق نظر جھکائے مالا کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اپنا سر گھٹنوں سے لگائے اپنی ٹانگوں کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار مضبوطی سے باندھے ہوئے بیٹھی تھی۔ براق کی بات پر مالا ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مزید خود میں پھینستے ہوئے اپنے رونے کی آواز کو بھی خود دبانے لگتی ہے، پر اس کی سبکیوں کی آوازیں عروج پر پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جتنا وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی، آنسو اتنی ہی تیزی سے اس کی آنکھوں میں بہتے جا رہے تھے، جو براق کی دھڑکنیں اور اس کے پیچھے کھڑے عارش کے غصے کو
بڑھاتی جا رہی تھی۔ براق مالا سے نظر ہٹاتا ہے اور جلدی سے گردن موڑے ٹیبل پر بیٹھے عارش کی طرف دیکھتا ہے، جو انتہائی پرسکون انداز میں ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی کی جانب نظریں جمائے ہوئے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ عارش کو اس وقت اتنا پرسکون دیکھتے ہوئے براق کے دل کی دھڑکنیں مزید تیزی سے بڑھنے لگی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کو دیے ہوئے وقت کی مہلت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ براق کو عارش کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کچھ برا ہونے والا تھا، یا تو اس کے ساتھ یا پھر مالا کے ساتھ۔ عارش کی نظر مسلسل گھڑی پر تھی، جو براق کو دیے ہوئے ایک وقت کو گزرتا دیکھ رہا تھا۔ براق عارش سے نظر ہٹاتا اور دوبارہ سر جھکائے مالا کی طرف دیکھتا ہے۔ جو اب خود کو خود میں ہی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو روکنے لگتی ہے۔ مالا کو اب بھی کھڑا نہ پا کر براق غصے میں اسے بالوں سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ براق جیسے مالا کے بالوں کو جکڑتا ہے، مالا کی درد میں کراہتے ہوئے زوردار چیخ پورے کمرے میں گونجتی ہے، جس کا اثر نہ براق پر پڑتا تھا اور نہ ہی ٹیبل پر بیٹھے عارش پر۔ عارش کولڈ انداز میں مسلسل گھڑی میں نظر جمائے ہوئے وقت کے گزرنے کا انتظار، جہاں اب صرف 15 سیکنڈز رہ گئے تھے۔ چھوڑے مجھے، پلیز چھوڑے مجھے، مالا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے بالوں میں موجود براق کے ہاتھ کو اپنے بالوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے، پر براق سنگ دل بنے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتا زور سے اس کے بالوں کو مٹھیوں سے کھینچنے لگتا ہے۔ اگر میں چھوڑوں گا تمہیں تو میں مر جاؤں گا، اور مجھے مرنا نہیں ہے ابھی، اور تمہارے جیسے ایک اندھی لڑکی کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ براق ہاتھ میں چاقو پکڑے ہاتھ سے مالا کے جبڑے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں بھینچتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ براق مالا کو اندھا کہتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے عارش کی پلکیں اٹھنے لگتی ہیں مالا کی طرف، لیکن وہ اپنی پلکیں نہیں اٹھاتا۔ اپنی نظریں اپنی گھڑی میں جمائے ہوئے وہ باقی کے بچے 10 سیکنڈز کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے۔ نہیں کریں ایسا میرے ساتھ، پلیز مجھے جانے دیں۔ مالا کبھی براق کے چہرے کی طرف تو کبھی کندھوں کی طرف ہاتھ مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہے، اور براق اس کو چھوڑنے کے بجائے اس کے بالوں پر گرفت بڑھاتا اس کے چہرے کو چھوڑتا ہاتھ میں پکڑے چاقو کو مارنے والے انداز میں پکڑے وہ مالا کے پیٹ کی طرف نشانہ باندھتا ہے۔ چاقو مالا کے پیٹ میں جاتا اس سے پہلے ہی پیچھے ٹیبل پر بیٹھا عارش اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ چاقو مالا کو لگتا اس سے پہلے ہی عارش مالا کے پاس آتا براق کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے ہاتھ سے چاقو کو پکڑے مالا کو چاقو لگنے سے روک دیتا ہے۔ عارش کی اچانک سی اس حرکت پر براق حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں چاقو کو پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون پانی کی طرح بہہ کر زمین پر گرتا جا رہا تھا، جس کی آواز وہاں موجود تینوں کے کانوں میں بآسانی پڑ رہی تھی۔
تمہارا وقت ختم ہوا۔ جتنا تمہیں وقت دیا تھا اس سے 2 سیکنڈ تم اوپر لگا چکے ہو، لیکن کام تم نے اب بھی نہیں کیا۔ عارش چاقو پر گرفت بڑھائے تیز نکلے چاقو کو زور سے کھینچتا ہوا براق کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ ہاتھ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، جو چاقو کو خون سے تر کر چکا تھا، پر عارش کے ماتھے پر درد کی شکن تک نہیں آئی تھی۔ پر میں کر رہا، بال چھوڑو اس کے۔ براق بولنے لگتا ہے کہ عارش اس کی بات کاٹتا حکمانہ انداز میں غصے سے براق کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول پڑتا ہے۔ عارش کے حکمانہ انداز پر براق مالا کے بالوں سے ہاتھ ہٹاتا تجسس بھری نگاہوں سے ڈرتے ہوئے عارش کو دیکھتے ہوئے مالا سے اپنے قدم بھی پیچھے کی طرف اٹھاتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ باقاعدہ براق کے دل کی دھڑکنیں ڈر کے مارے بڑھتی جا رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے؟ عارش اپنے ہاتھ میں چاقو کو صحیح طریقے سے پکڑتے ہوئے اپنی نظریں چاقو پر جمائے پوچھتا ہے۔ صحیح وقت پر کام نہ ہونے سے، براق حلق سے نیچے تھوک اتارتے ہوئے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، اور اس کی نظریں اب بھی پوچھتے ہوئے چاقو پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جو بولا نہیں ہے وہ کرنے سے۔ تو جب تمہیں پتہ ہے مجھے جس چیز سے نفرت ہے تو تم نے وہ کی کیوں؟ عارش براق کی بات میں فوراً سے پوچھتے ہوئے نظریں اٹھائے کولڈ انداز میں براق کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ عارش کے سوال کا براق کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ براق عارش کی نظروں میں دیکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف زمین پر کھسکاتے ہوئے اٹھانے لگتا ہے۔ عارش اور براق کو آپس میں بات کرتا سنتے ہوئے مالا جلدی سے بنا دوپٹے بنا شال کے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے دروازے کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ براق اور عارش کی نظریں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک ڈر کر دیکھ رہا تھا تو دوسرا ڈرانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی آنکھوں میں تھیں۔ مالا کے وہاں سے جانے کا دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ مالا دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک ہاتھ آگے کی طرف مارتے ہوئے دروازے کی طرف پہنچتی ہے۔ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس کا سر دروازے سے لگتا ہے۔ جس سے ٹکر کی آواز پر عارش کی نظریں فوراً مالا کی طرف اٹھتی ہیں، پر وہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتا ہے۔ پر جیسے ہی براق کی نظر مالا کی طرف اٹھتی ہی ہے کہ عارش اسی پل اس کی طرف بڑھتا ہے۔ بنا کچھ بولے براق کے بالوں کو پیچھے سے پکڑتا ہوا اس کی گردن اپنی طرف کرتا براق کی گردن پر چاقو چلا دیتا ہے، جس سے خون فوارے کی طرح سارا کا سارا اس کی گردن سے نکلتے ہوئے عارش کے چہرے پر اور اس کے کپڑوں پر گرتا ہے۔ براق کی گردن سے مزید خون عارش کے اوپر گرتا ہے۔ کہ عارش اسی پل براق کے بالوں سے ہاتھ اٹھاتا براق کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ براق سر کے بل زمین پر زور سے گرتا ہے کہ اس کے گرنے کی آواز پر قید خانے سے نکلی مالا کے قدم رک جاتے ہیں۔
ڈر کے مارے اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانس لیتے ہوئے کچھ پل کے لیے ایک ہی جگہ پر بت بنے کھڑی ہو جاتی ہے، جلد ہی خود کو کمپوز کرتی گرل کا سہارا لیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف کا رخ کرتی ہے۔ تمہیں میں نے جو کہا تھا کرنے کو، تمہیں وہ کرنا چاہیے تھا۔ اپنا دماغ چلانے کو کس نے کہا تھا؟ آرش گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چاقو کی نوک سے براق کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی کھلی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ روح تو اس کے جسم سے فنا ہو چکی تھی، پر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میرا اس لڑکی کو مارنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس کو مار کر قصہ ختم کرو، اس کے باوجود اس پہ گندی نظر ڈال کر میرے نام کو خراب مت کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ افسوس تو ہوا مجھے تمہیں مارنے کا، پر کیا کر سکتا ہوں؟ بات اصول کی ہے، اور آرش کورگان اپنا اصول کسی کے لیے نہیں بدلتا، بھلے وہ اس کا اپنا آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ جو غلط کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور شیڈو کنگ کی دنیا میں گناہ کی سزا صرف اور صرف موت ہے، جو موت میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں۔ تم میرے آدمی تھے، اس لیے تمہیں آسان موت دی، اب ایسے جہنم میں جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تمہیں جہنم نصیب کرے، آمین۔ آرش چاقو کو زمین پر پھینکتا ہوا اپنے زخمی ہاتھ، جس سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، اس ہاتھ سے براق کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہتا ہے، اور کہتے ہی فوراً سے نظریں اٹھائے قید خانے کی دروازے کی طرف دیکھتا ہے، جہاں مالا کا وجود اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب اس کام کو انجام بھی میں خود دیتا ہوں۔ میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی تو نہیں، پر کیا کروں، دشمنوں کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے۔ آخر کار ڈارک ورلڈ کا شیڈو کنگ ہوں میں، نام سے ڈر بنایا ہے۔ تم جیسے بیکار آدمیوں کی وجہ سے میں اپنا نام تو خراب نہیں کر سکتا۔ یہ کام بھی میں خود کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں ایک کی جان لے لی، میں دوسرے کی بھی صحیح۔ آرش کہتے ہوئے زمین سے چاقو دوبارہ اٹھائے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی بازو سے اپنے چہرے پر لگا خون صاف کرتے ہوئے وہ قید خانے سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ کچھ قدم باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف گرل کا سہارا لیے مالا پر جاتی ہے۔ جو روتی ہوئی اپنے ہاتھ آگے کی طرف مارتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اسے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے، جس کی کوشش پیچھے کھڑا آرش دیکھ ہلکا سا مسکرا اٹھتا ہے۔ اپنے سامنے لوگوں کی بے بسی دیکھنا آرش کو بہت پسند تھا، اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس طرح بے بس دیکھ مسکرائے گا۔ مالا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اپنی منزل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کہ اس کے پیچھے پیچھے آرش اپنی کمر پر ہاتھ باندھتا اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی باندھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے مالا کو آگے بڑھتا دیکھ مسکرائے اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نابینا لڑکی کے قدم کتنا آگے کا سفر طے کرتے ہیں، اور اس کی کمر پر بندھے ہاتھ میں پکڑا چاقو
بار بار وہ ہلاتے ہوئے مالا کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اب تک اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ بس اس پر نظر جمائے ہوئے اسے مارنے کا خیال اپنے ذہن میں بناتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ عباس کی بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کرتی ادا دھیرے دھیرے سے ہاتھ اس کے سینے پر مارتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، پر عباس پر اس کی کوششوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عباس شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر قابض رہتا ہے، ادا کی کمر سے رکھے اپنے ہاتھ میں الجھی ہوئی اس کی ڈوری کو دھیرے دھیرے کھینچ کر کھولنے لگتا ہے۔ عباس کے لبوں پر بڑھتی ہوئی سختی پر ادا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اصل سانسیں تو اس کی عباس کی کمر پر ہوتی حرکت پر رک رہی تھی۔ وہ دھیرے کھینچتے ہوئے اس کی ڈوری کو کھول رہا تھا۔ ڈوری مکمل طور پر کھلتی اس سے پہلے ہی ادا اپنے دونوں ہاتھوں سے عباس کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ عباس ادا کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کو آزادی بخشتا ہے۔ عباس جیسے ہی دور ہوتا ہے، ادا نظریں جھکائے ہوئے گہری سانس لیتی ہے۔ ادا کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے عباس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، جسے وہ چند ہی سیکنڈز کے اندر چہرے سے غائب کر دیتا ہے۔ چھوڑ دیں مجھے، عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی کمر پر موجود ڈوریوں میں الجھے ہوئے عباس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ادا بھی گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ کس لیے؟ ادا کے لبوں کو دیکھتے ہوئے عباس اپنے حلق سے نیچے تھوک نکلتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بس چھوڑیں مجھے، میرے پاس مت آئیں۔ جب مجھے آپ اپنا مانتے ہی نہیں ہیں تو میرے پاس بھی نہیں آئیں، ادا کہتی ہے اور عباس اپنی انگلیوں میں لپٹی ہوئی اس کی ڈوری کو چھوڑنے لگتا ہے۔ تمہیں اپنا مانوں گا تو تمہارے پاس آ سکتا ہوں، ادا کو پیچھے جاتا دیکھ پوچھتا ہے۔ بالکل، پھر تو میں آپ کی ہی ہوں، رک کر پلٹتے ہوئے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں میں تمہیں اپنا، ادا کی طرف ایک قدم اٹھائے کہتا ہے۔ ایسے نہیں، عباس کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولتی ہے۔ تو پھر کیسے؟ تجسس سے پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ ہے، پر اپنے مطلب کے لیے نہیں آئے میرے پاس۔ نفرت ہو گئی ہے ہر شخص سے، مجھے ہر کسی کو میں صرف اپنے مطلب، اپنے مقصد کے لیے چاہیے۔ اب مجھے کسی کی ضرورت کا سامان نہیں بننا، جو مجھے کرنا ہے میں وہی کروں گی، بات ختم۔ ایک بات یاد رکھیں خان، اگر اپنے کسی ارادے کے ساتھ میری طرف بڑھ رہے ہیں تو رک جائیں، ورنہ میں اپنی لو سٹوری کا چیپٹر آپ سے دور جا کر نہیں، آپ کو مار کر ختم کروں گی، ادا عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں کہتی ہوئی ساڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے غصے میں کمرے سے جانے کے لیے بڑھتی ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھتی ہی ہے کہ عباس کی نظروں کے سامنے اس کی کمر آ جاتی ہے۔ ادا کی نازک سی کمر پر قہر تو بندھی ان دو ڈوریوں نے ڈال رکھا تھا، جسے دیکھ عباس کے دل میں عجیب و غریب حرکت پیدا ہوتی ہے۔
عباس اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ ادا سے اپنی نظریں ہٹا سکے، لیکن چلنے سے دھیرے دھیرے سے کھلتی ان ڈوریوں نے عباس پر سے اس کا ضبط ختم کر دیا تھا۔ ادا کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے اس تک پہنچتی ہے کہ عباس گہری سانس لیتے ہوئے ادا کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کرتا، ادا کی کمر پر ہاتھ رکھے، ادا کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے ادا کو دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ جب تک تم کسی کی نہیں تب تک تم میری اور صرف میری ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگا، عباس کہتے ہی بنا ادا کو جواب دینے کا موقع دیے ایک ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد مضبوطی سے حصار باندھتے ہوئے ادا کے لبوں پر سختی سے جھک جاتا ہے۔ عباس کی حرکت پر ادا حیرانگی سے دروازے سے پن کھڑی تھی۔ عباس کو ایک بار پھر اپنے اتنے قریب دیکھ ادا اس کی حرکت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ابھی اپنے لبوں پر بڑھتی عباس کی شدت کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ اتنے میں عباس کا اس کی گردن پر جھک کر اس کی بلاؤز کی باکی کی ہلکی سی لٹکی ہوئی ڈوری کو کھولنے لگتا ہے کہ ادا کی آنکھیں فوراً بند کر جاتا ہے۔ عباس اس کی ڈوری کو کھولتا ہے کہ ادا جلدی سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے۔ اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے عباس کے لمس کو محسوس کرتی اس میں خود کو سیراب کر رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ کمر سے۔ عباس دو پل کے لیے اس کے لبوں کو چھوڑتا اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ تم ہاتھ تو ہٹاؤ، کہہ کر نہیں کر کے دکھاتا ہوں میں تمہیں۔ عباس ادا کے کان کے قریب سرگوشی سے کہتا ہے کہ کہتے ہی اس کے کان کی ڈو کو چوم جاتا ہے۔ میں نہیں ہٹا رہی، اتنا بہت ہے خان، آگے مت بڑھیں۔ اور میں نے ابھی کچھ کہا تھا آپ سے خان۔ ادا اپنی آنکھیں کھولے کہتی ہے کہ خود کو عباس کے بے حد قریب دیکھ۔ اس کی گردن کو اپنے چہرے کے بالکل سامنے دیکھتے ہوئے ادا گہری سانس بھرتی ہے۔ ادا سانس لیتی ہے۔ اور عباس اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتا فوراً سے سر جھکائے ادا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ ابھی صحیح سے کہاں بڑھا میں آگے، ابھی تو بڑھنا باقی ہے۔ پہلے بڑھ لینے دو، حدیں پار کر لینے دو، پھر انجام طے کرنا اپنا بھی اور میرا بھی۔ ادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے اور خود اس کی کمر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے لگتا ہے۔ کمر سے ہاتھ ہٹاتا اور ساتھ ہی ساتھ جھک کر اس کی گردن پر قابض ہوتا، اس کی گردن پر بنے تل کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا ہے۔ خان، مجھے جانا ہے۔ ادا اپنی آنکھیں بند کیے اپنے ہاتھ میں پکڑی ساڑی کو مٹھی میں مضبوطی سے جکڑتے ہوئے کہتی ہے۔ چلی جاؤ جہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے یہ بتاؤ، پھر چھوڑ دوں گا۔ ادا کی گردن کو آزاد کرتا اس کے چہرے کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے۔ نہیں بتا رہی میں آپ کو کچھ بھی، آپ بس ابھی کے ابھی مجھے چھوڑیں۔ عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہتی ہے۔ پھر میں بھی نہیں جانے دے رہا، جتنی مرضی کوششیں کرنی ہیں کرتی رہو میری باہوں سے رہائی پانے کی، پھر تم۔ عباس بھی ادا کے ہی انداز میں کہتے ہوئے اس کی ڈوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔